اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جی بیان احسان کا بیان ہے۔ احسان کا بیان ہے، تو اس کا اشارہ پڑھتے ہیں۔ اشارہ ہے جی بساط ادب والوں کے لیے ہے اور رازداروں کے لیے۔ اس کا حاشیہ ہے وہ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 14 ہے جی۔ اسی لیے شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے، اہل بساط یا با ادب ہوتے ہیں، اہل بساط با ادب ہوتے ہیں اور اہل اسرار امین ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بساط دوبارہ سے پڑھنا، اوریجنل کیا تھا؟ اوریجنل ہے جی کہ بساط ادب والوں کے لیے ہے اور رازداروں کے لیے۔ راز والے جو ہوتے ہیں وہ امین ہوتے ہیں، رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اس کی حضوری میں ہوتے ہیں وہ باادب ہوتے ہیں۔ تو یہ حضوری ہے بساط سے مراد؟ بساط سے مراد حضوری، اور جو رازدار ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو مطلب اس امین ہے، اس نے اپنے پاس وہ راز رکھنا ہے، اس طرح اس کو افشا نہیں کرنا۔ یہ رضوانہ حمید صاحب نے کہا ہے کہ جی فیوز الرحمان تفسیر ہے، مجھے نہیں پتہ کون سی ہے۔ ایک تفسیر یہ ان کے اسد صاحب آپ کے لیے انہوں نے لکھی ہے، فیوز الرحمان تفسیر۔ اب پتہ نہیں، آپ اس کو مارکیٹ سے پتہ کریں۔ اگلا ہے جی لطیفہ۔ بساط پر دو گروہ کھڑے ہیں، ایک گروہ جس نے سفر کیا اور منزل پر پہنچا، اس گروہ کی شرط سر جھکانا اور ادب سے پیش آنا ہے۔ یہ وہ بساط ہیں جو ادب والے ہیں، ظاہری بات ہے، حضوری والے جو حضوری میں پہنچ گیا تو ادب سر جھکا کے کھڑے ہوگا نا۔ سو جس سے ایک شرط چھوٹی تو اس سے دوسری بھی چھوٹی اور وہ نہ پہنچا۔ دوسرا وہ گروہ جنہیں جذب کیا گیا، حق نے انہیں ابتدا ہی سے اپنی جانب کھینچا اور خود ان کا خیال کیا، ان پر غیر حق کا کوئی احسان نہیں۔ اس نے انہیں ادب سکھایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا تو بہترین ادب سکھایا، اور ہماری بات کا انکار مت کر، کیونکہ اہل سنت وہب اور کسب دونوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہب سے تو اس کی ذات کی معرفت پاتا ہے، اور کسب سے تو اس کے وجود کی معرفت تک جاتا ہے۔ کسب سے مطلب اپنی محنت سے، کسب سے جو وہ وجود تک جائے گا، اور وہب سے تو اس کی ذات والی معرفت۔ ذات سے مطلب ہے کہ اس سے اگلی چیزیں اگر وہ کچھ بھی بتائے، یہ نہیں کہ آپ ذات کا مشاہدہ ہی کر لیں گے، لیکن وہ اس سے اگلی بات جو بھی آپ کو بتائے، جو ہاں معرفت، وجود والی معرفت سے آگے والی جو بات ہے نا، وہ آپ کو پتہ چلے گی۔ وجود ذات کا ایک مرتبہ ہے، مرتبہ ہے۔ وہب سے اس تک پہنچنے والے باحیا لوگ ہیں جو حدود اور رسوم کی پاسداری کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرے والوں کے نہیں بارے میں بتایا، دوسرے والوں کسب والوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو میرے خیال اتنی کوئی مشکل ہے نہیں تھی اس میں، لیکن چلیں تھوڑا سا کھول لینا۔ بساط دو، یعنی یہ ہے کہ بساط پر دو گروہ کھڑے ہیں۔ بساط مطلب ہے حضوری والے، حضوری میں، اس کی حضوری میں دو گروہ کھڑے ہوئے ہیں، دو گروہ ہیں اس کی حضوری میں۔ پہلے تو انہوں نے دو گروہ اوپر بتائے نا، ایک ہے جو امین ہے، پہلے ہیں بساط والے، پہلے ادب والے ہیں اور دوسرے امین ہیں۔ پھر آگے لطیفے میں کہتے ہیں کہ بساط پر بھی دو گروہ کھڑے ہیں، ایک گروہ جس نے سفر کیا اور منزل پر پہنچا، ایک ہے جو سفر کی اقتصاد ہے نا، سفر کیا مطلب چلا، اتنی محنت کی، ریاضت کی، چلے کیے، مجاہدے کیے، کسب والا جس نے بڑی محنت کی، اس کے بعد منزل تک پہنچا۔ محنت کر کے، چلے کر کے، ریاضتیں کر کے، جو کام اس نے کیا تھا وہ وہاں پہ مطلب کوشش کر کے پہنچا۔ اس گروہ کی شرط سر جھکانا اور ادب سے پیش آنا ہے۔ ہاں، کیونکہ انہوں نے تو بڑی محنت کی ہے، ان کو تو اتنی، یہ تو وہ مطلب سر جھکانا تو مجبوری ہے، سر نہیں جھکائیں گے تو پھر ان کو مل ہی نہیں سکتا۔ تو وہ ادب کر کے، سر جھکا کر، مطلب سارے ادب بھی شامل تھا اور محنت کوشش بھی کی، اور پھر جا کے انہوں نے سر جھکایا۔ نہیں، اس گروہ کی شرط مطلب بساط میں شرط ہے، جب پہنچ گئے تو پھر ان کی شرط یہ ہے کہ اب ادب سے پیش آئیں گے۔ سو جس سے ایک شرط چھوٹی تو اس سے دوسری بھی چھوٹی اور وہ نہ پہنچا۔ ہاں، جس نے ادب چھوڑ دیا تو بساط بھی چھوٹ گئی، وہ پھر نہیں پہنچا ادب کے ساتھ۔ اگر اس گروہ میں سے ہے، اگر ادھر پہنچ کے بے ادبی کرے گا تو بس اس کو پھر نکال دیجیے گا، چل بھائی واپس۔ دوسرا وہ گروہ جنہیں جذب کیا گیا۔ اچھا، اب یہ دوسرے لوگ ہیں، اسی لیے بساط والے دوسرے لوگ۔ ہاں، بساط والے دوسرے لوگ ہیں۔
دوسرا وہ گروہ جنہیں جذب کیا گیا، حق نے انہیں ابتدا ہی سے اپنی جانب کھینچا، شروع سے ہی اس نے اپنی طرف انہیں کھینچ لیا، کھینچ مطلب لیا، انہوں نے اپنی طرف محنت محنت کوئی نہیں کی اتنی، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا چلو جو کرنا تھا وہ کیا، لیکن بعد میں اس نے نہیں وہ تو کیا، لیکن حق نے شروع سے ہی اپنی طرف راستہ بنا دیا نا، ہاں شروع سے ہی ان کا راستہ آسان ہو گیا، ان کا راستہ آسان ہو گیا، ان کے لیے تو سیدھا ایک راستہ متعین ہو گیا، بھائی تم نے ادھر آنا آ جاؤ، وہ بیچارے جو پہلے تھے وہ تو محنت کر کے ادھر پہنچے نا، وہ ٹھوکریں کھا کے ٹھاکر بنے نا، تو یہ بیچارے انہیں تو شروع سے ہی وہ ایک راستہ مل گیا، سیدھا سیدھا وہ اس نے کھینچ لیا اپنی طرف، اور خود ان کا خیال کیا ان پر غیر حق کا کوئی احسان نہیں، غیر حق یہ اصل پوائنٹ ہے کہ وہ پہلے گروہ پہ تو غیر حق کا احسان ہے، کسی کو کوئی پیر ملا، کوئی مرشد ملا، کسی نے رہنمائی کی، کسی نے کوئی وہاں سے کسی کو وظیفہ دے دیا، کوئی ٹپ دے دی، یہ کر لو، غیر حق سے انہوں نے کافی اقتصاد کیا، یہ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ چن لیا، جب ڈائریکٹ چن لیا تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے دے دیا بغیر کسی وسیلے کے واسطے کے، واب ہے نا، اس وجہ سے وابی میں اور قصبی میں یہ فرق ہے، قصبی کے لیے آپ کو محنت کرنی اوپر والے قصبی ہیں، دیکھیں دو گروہ ہیں، سیدھی سی بات ہے، اوپر اس میں جہاں پہ دو گروہ ہیں، ایک ہے قصبی، اوپر والے قصبی ہیں، اور ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ وابی ہیں، کھینچا اور خود ان کا خیال کیا ان پر غیر حق کا کوئی احسان نہیں، اس نے انہیں ادب سکھایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا تو بہترین ادب سکھایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باقی معاملات تھے وہ سارے کوئی قصبی تو تھے نہیں، سارا کچھ وہ بھی تھا، تو اس لیے پھر جو ادب بھی سکھایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہترین ادب، یہ مثال بتانے کے لیے، یہ مثال بتانے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال اس وجہ سے دی ہے کہ اور لوگ بھی ہیں۔ پر ہماری بات کا انکار مت کر، کیونکہ اہل سنت وہاب اور قصب دونوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب اہل سنت جو ہیں وہ دونوں کا ہی اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں وہابی بھی ہیں اور قصبی بھی ہیں، وہابی معاملات بھی ہیں، وہاب سے تو اس کی ذات کی معرفت پاتا ہے، وہابی طور پر اس کی ذات والے معاملات جو ہیں وہ اس میں ذات سے مراد یہاں پر یہ ہے، وہ فاروق صاحب نے سوال بھی کیا کہ وہاب سے ذات کی معرفت کیسے ہے؟ دیکھیں وہاب سے ذات کی معرفت، آپ اگر یہ کہیں نا کہ ذات وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو جانا نہیں جا سکتا، وہ والی ذات نہیں بات کر رہے ہم، وجود کی معرفت سے اوپر والی جو بات ہے وہ وجود سے جو بڑا مرتبہ ہے، ذات کے بارے میں کوئی ایک نقطہ بھی بتا دے، بس ایک نقطہ بھی بتا دے تو یہ بھی تو آپ کو اللہ ہی بتائے گا نا، خود سے تو آپ قسم سے تو نہیں بتا سکتے، تو یہ ذات کی معرفت میں ہی وہ نقطہ ہوگا نا، وہ ذات کی معرفت میں جو نقطہ ہوگا وہ پھر آپ بتا بھی کسی کو نہیں سکتے نا، مسئلہ یہ ہے وہ آپ کے اوپر ایک روک ہے، وہ صرف آپ کے لیے، جیسے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بتایا کہ میں نے کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں نے اللہ نے منع، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی اور میں نے آگے لوگوں کو بتا دی، میں نے جب لوگوں کو بتائی تو اس پر پھر مجھے ہوا کہ تم نے میری پکڑ ہوئی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو بندے ہیں ان کے دل سے یہ مٹا دے تاکہ میرے اوپر سے وہ جو پکڑ ہے وہ ختم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، تو جن بندوں کو انہوں نے بتایا تھا پھر ان کے دل سے وہ ساری بات مٹا دی گئی، ان کے دماغ سے وہ بات نکل گئی، تو بعد میں انہوں نے پھر جو تھے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پھر انہوں نے چیک کیا تو ان کے دل سے وہ بات مٹ چکی تھی، اور پھر ان کی جو پکڑ تھی وہ بھی ختم ہوئی، تو اس لیے جو وہ بات تھی وہ صرف انہی کے لیے تھی، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، اب جس کو وہ بات بتا دے تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہاں پر ذات کی معرفت سے مراد ہے کہ اپنے رازوں میں سے کوئی بھی راز تو بتا دے۔ اب ذات کی بات اگر یہ نہیں ہے مراد کہ کامل ذات کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا، کامل ذات کا علم آ گیا، یہ مراد نہیں ہوتا۔ ہم پہلے اصل میں بات کر چکے ہیں نا عمر فاروق صاحب، تو یہ بات آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس ذات تک نہیں پہنچا جا سکتا کسی سینس میں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، کس طرح کیا ہے، اگر ہم صورتوں کی بات کریں تب بھی اس کی جو ماہیت ہے اس کے بارے میں بات کریں تو وہ بھی صفحہ نمبر 189 پہ بیان احسان پڑھ رہے ہیں، سمینہ عظمت صاحبہ آپ دیکھ لیں۔ وعلیکم السلام، آپ نے سلام بھی کیا، اور ولید خان صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پر وجود سے کون سی معرفت مراد ہے وہ بھی بتاتے ہیں، چلیں جی۔ اچھا جی، تو یہاں پہ یہ تھا جی کہ کیونکہ اہل سنت وہب اور قصب دونوں کا اعتراف کرتے ہیں، وہب سے تو اس کی ذات کی معرفت پاتا ہے اور قصب سے اس کے وجود کی معرفت تک پہنچتا ہے۔ وہب سے اس تک پہنچنے والے باحیا لوگ ہیں جو حدود اور رسوم کی پاسداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ قصب والی انہوں نے پوچھا نا، قصب سے اس کے وجود کی معرفت پتہ ہے، تو یہ ان کا سوال تھا کہ وجود سے کون سی معرفت مراد ہے؟ دیکھیں اب وجود جہاں تک ہم کہیں نا کہ وجود کس کو ہم کہیں گے، اب دیکھیں 3-4 چیزیں، جب ہم پچھلی بھی ہمارے جو بیٹھک تھی نا اس میں یا 2-3 بیٹھک پہلے ہم نے کو بات کی تھی کہ 2-3 چیزیں ہی ہیں، ایک تو وجود ہے جو اس نے ہمیں وجود دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، وجود سے مراد وہ والی معرفت ہے جو عقلی معرفت ہے، قصب بھی تو عقلی چیز ہے نا، عقل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، یہ تو آپ قصب سے بھی بتا سکتے ہیں، عقل سے بھی بتا سکتے ہیں، تو وجود سے مراد قصبی اور عقلی معرفت ہے، اور واب سے مراد خبری معرفت ہے جو وہ بتا دے آپ کو اپنے رازوں میں سے کچھ بھی، جس طرح کہ نبی آپ کو کوئی بتاتا ہے تو عقل سے تو نہیں بتا رہا نا، یعنی وجود سے مراد ہے جو آپ نے قصب سے کیا سارا کچھ، وہ وجود سے نہیں، وجود تک آپ قصب سے پہنچ سکتے ہیں، جیسے کہ اہل عقل بھی پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ فلاسفہ بھی تو خدا کے وجود تک پہنچیں گے نا، تو اہل توحید عقلی والے بھی تو پہنچیں گے نا، تو جنت میں جائیں گے،
تو اللہ تک پہنچیں گے تو توحید تک جائیں گے نا. تو عقل سے جو چیز ہے وہ وجود ہے, اس کا مطلب ایک خاکہ کہہ لیں کہ وہ وجود ہے بس, باقی ڈیٹیل آپ کو نہیں پتا کہ وجود کیسا ہے, اس کی کون سی صفات ہے. نہیں وہ اور خبر سے جو معرفت ہے وہ ساری وہ ہے کہ جس میں اسماء ہیں, اس کے صفات ہیں, تو باقی ڈیٹیل. جب ہم وحدت الوجود کہتے ہیں نا تو وحدت الوجود بھی وہی ہے, اسی کو ہی کہیں گے. وحدت الوجود وہی وجود ہے جو ایک ہے, اسی کو ہم وجود کہیں گے. اس کی معرفت تو ہے ہی ہے نا ہمیں, نہیں ہمیں ہے نا, عام بندے کو کس طرح؟ ہاں عام بندے کو, پھر وہ جو مسلمان ہی نہیں ہے اس کو کس طرح ہوگی, جو عقل سے کام لے رہا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے. کسب سے تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا, کوئی شرط تو نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہوگا تو آئے. اللہ کی طلب میں تو کافر بھی چل سکتا ہے کہ ہاں جی پتہ کروں کون ہے, کائنات کدھر سے بنی, کون خالق تھا, یہ اس سینس میں بات کی. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ہو گیا, احسان کا والا بھی ہو گیا بیان. احسان اچھا, واب سے اس تک پہنچنے والے باحیا لوگ ہیں. اچھا, یہ واب والے بھی باحیا ہیں اور یہ ادب کرتے ہیں, ادب بھی کرتے ہیں, نہیں ادب کرنے والا حدود اور رسوم کی پاسداری کرتے ہیں. والے باحیا لوگ ہیں جو حدود اور رسوم کی پاسداری کرتے ہیں. اور کسب سے پہنچنے والوں کے انہوں نے کہا کہ جی جو سر جھکاتے اور ادب سے پیش آتے ہیں, اگر وہ ادب سے پیش نہیں آئیں گے تو ان کو نکال دیا جائے گا. کسب والوں کو واب والے ہیں وہ حدود اور قیود جو ہے نا اس کی پاسداری تو کرتے ہیں, تبھی جہاں ہاں نہیں, اصل میں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر حدود اور قیود کی پاسداری کرتے ہیں, کہ جو حدود اور قیود کی پاسداری نہ کرے تو کیا اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس کو وابی معرفت ہے؟ ایسا بہت سے مجذوب لوگ ہوتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, تو جذب کی کیفیت میں نا, نہ وہ حدود و قیود جو شریعت نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں ان سے باہر ہوتے ہیں, وہ ایسی بات کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے. یہ حدود و قیود سے مراد یہ ہے کہ اگر تو اپنے ہوش و حواس میں ہیں تو پھر حدود و قیود کی پاسداری کریں گے. اگر تو جذب والی کیفیت میں ہیں اور ان کی عقل بھی نہیں ہے, ان کو اپنی سمجھ بھی نہیں ہے, اس کیفیت میں نہیں کریں گے. دنیا میں بھی یہی ہے نا. لیکن اگر ہوش میں آ گئے اور پھر بھی نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں ہم تو پہنچے ہوئے, تو اس طرح نہیں ہو سکتا. حد اسی کے اوپر لاگو ہوتی ہے جو بندہ, جس بندے کو تھوڑا مطلب ہوش حواس میں ہوتا ہے بندہ, حد اسی کے اوپر لاگو ہوتی ہے. ادروائز دوسرے کو تو اس کو تو چھوٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ کریں نا, اس کا بھی اس کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے, پڑھیں مکمل ہوگی. ہاں, یہ کہہ رہے ہیں واب والوں پر ادب لازم نہیں کیا. دیکھیں انہوں نے خود ہی کہا باحیا لوگ وہی ہوتا ہے جو بادب بھی ہوگا. اب مراد ادب ہی ہے نا اس میں, آپ اس کو کوئی اور اس کو نہ سمجھیں, مطلب مراد وہی چیز ہے, الفاظ دوسرے ہیں. ادب سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ کسی باحیا وہ ہے جو ادب سے بھی آگے ہے. ادب کر رہے ہیں تو باحیا بننا نا, ورنہ کس طرح بن سکتا ہے؟ ادب سے مراد ہی دیکھیں یہی ہے کہ جو اس کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے, یہی ادب ہے. ادب یہ نہیں کہ صرف آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور باقی چیزوں کو نہیں مان رہے. صحیح صاحب آئے ہیں, میں ان کو لے کے آتا ہوں, آپ اس کو کنٹینیو کریں ذرا. سوال. اچھا جی, سوال یہ ہے, سوال ہے یہ, سوال کدھر ہے؟ سعید شاہ صاحب نے کچھ لکھا تھا, مجھے سوال ہی سمجھ نہیں آیا تھا, انہوں نے پتہ اصل میں وہ ادھر لکھا ہوا ہے اتنا بڑا. چلو پڑھتے ہیں. عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں جناب, میں بابا جی کہاں کا سمجھدار ہوں, یہ سب آپ کی سمجھداری کا بیان کر رہا ہوں. چلیں جی, آپ ہیں تو صحیح, کچھ نہ کچھ تو سمجھدار ہیں کہ سمجھدار بندوں کو سمجھ لیتے ہیں. ولید صاحب کہا جی مطلب دل سے ادب عملی طور پر نہ کہ ظاہری فعلی. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر اقبال خان صاحب آئے ہیں, کہہ رہے ہیں اعلیٰ وجود کی معرفت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بشری صفات کے ساتھ وجود کی معرفت ناممکن ہے, اللہ کی صفات کی معرفت ممکن ہے. اصل میں وجود بھی اس کی ایک صفت ہی ہے, تو یہ ہو تو سکتی ہے, لیکن یہ وجود آپ جو ذاتی وجود کہہ رہے ہیں وہ مراد ادھر نہیں ہے, ذات مراد نہیں ہے. وجود ایک مرتبہ ہے اور اس کو بھی اس کے مختلف پیرامیٹرز ہیں. یہاں پر شیخ نے جو ہے نا عقلی والے سے بات کی ہے, جو قصبی عقلی والے سے لوگ اس تک پہنچتے ہیں. حسیب صاحب وہی ہیں جو سائنس اور شیخ کے والے سے جاتے ہیں. آپ مشہور ہو گئے ہیں, لوگوں کو پتہ چل گیا. اور یہاں پہ نہیں, انڈیا میں آپ کے بارے میں اصل میں ہم بتاتے رہتے ہیں نا کہ حسیب صاحب ہمارے پاس ایک ہیں, بڑا سائنس کے بارے میں گہرا علم رکھتے ہیں, اور ریلیٹیوٹی کی تھیوری اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اس وجہ سے پھر ایک دو دفعہ ہم نے ذکر کیا نا. اصل میں لوگ ادھر سائنس کے بھی سوال کر لیتے ہیں نا, پھر ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں تو پتہ نہیں, ایک بندہ ہمارے پاس ہے وہ ایکسپرٹ ہے, جب وہ ہوگا تو پھر اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں, کمپیریزن کر کے تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. تو اس سینس میں یہ بات کی تھی.